خداوند یسوع مسیح کے بابرکت فضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کی سلامتی۔ آج ہم ایک نئے سماحی میں داخل ہو چکے ہیں، اور جیسے کہ پہلے ہم نے 3 مہینے تک عظیم کشمکش کا مطالعہ کیا جو شیطان اور خدا کے درمیان ہے۔ یقیناً آپ جان چکے ہوں گے، اور میرا ایمان ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہوگا کہ آپ خدا کی طرف ہوں گے یا دوسری طرف۔ تو آج کے بعد 3 مہینے تک ہم مرکز کی انجیل کا مطالعہ کریں گے۔ آج اس کا پہلا سبق ہے انجیل کا آغاز کیسے ہوتا ہے۔ تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں، میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا مجھ سے دعا مانگیں۔ آسمان زمین کے خالق اور مالک، ہماری زندگیوں کے بانی، تیرا شکر، تیری حمد، تیری ستائش ہے کہ تو نے اپنے لوگوں کو پھر سے موقع دیا کہ ہم تیرے پاس آ کر تیرے کلام کو سیکھ سکیں۔ تو خداوند ہماری رہنمائی ہے، اپنا روح القدس دینا جو خداوند مجھے اور میرے سننے والوں کو قوت، طاقت اور ہمت دے تاکہ ہم اس کلام کو سمجھ سکیں۔ ہمارے ذہنوں کو خداوند تیرا روح القدس اپنے کنٹرول میں دے۔ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ ان 3 مہینوں میں ہم، جیسے کہ میں نے کہا، کہ انجیل مقدس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور وہ انجیل مرکز کی انجیل ہے۔ اس کے 16 ابواب ہیں، اور یہ انجیل جو ہے سب سے چھوٹی انجیل تصور کی جاتی ہے چاروں انجیل۔ کسی بھی کتاب کا مطالعہ کرنا بڑی حوصلہ افزائی کی بات ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی کتاب کا ایک باب کے بعد دوسرے باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا ہمیں کس طریقے سے قائم کرتا ہے۔ اور آج جب ہم اس کے انجیل کا مطالعہ کرنے لگے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں ضرور اس سے وہ سبق ملیں گے جو آج سے پہلے نہیں۔ میرے ساتھ رہیے گا، 13 ہفتوں کا یہ پروگرام ہے، اور اگر آپ کی رسائی سیون ڈے ایڈوینٹسٹ کسی کلیسیا کے ساتھ ہے تو برائے مہربانی کر کے اس چرچ میں جائیں اور وہاں سے یہ 3 مہینے کا مطالعہ حاصل کریں۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو برائے مہربانی کر کے مجھے کانٹیکٹ کریں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس انجیل کو 2 حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے 16 ابواب ہیں، پہلے 8 ابواب اور پھر 8 ابواب۔ پہلے ابواب میں کیا ہے؟ اس میں دکھایا گیا ہے کہ یسوع مسیح واقعی مسیح ہے۔ کوئی اور جانے نہ جانے، لیکن میں اور آپ کو ہمیں جاننا ہے کہ کیا بائبل کے مطابق یا پیشن گوئیوں کے مطابق یسوع مسیح واقعی مسیح ہے۔ ہم سب سے پہلے یہ جانیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ پیشن گوئیوں کے مطابق ہوا۔ اس میں آپ کو معجزات نظر آئیں گے، خاص طور پر دوسرے اور تیسرے باب میں بہت سے معجزات نظر آئیں گے، اور خاص طور پر تیسرے باب میں تو 5 معجزات کا ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیں یہاں پر پہلے سب سے پیشن گوئیوں کا بتایا گیا ہے کہ کس طرح پیشن گوئیاں جو ہیں پوری ہو رہی ہیں، اور یسوع مسیح ان تمام پیشن گوئیوں کے مطابق اس دنیا میں ہے۔ پھر انہی 8 ابواب میں اس کے معجزات پائے جاتے ہیں، اور پھر آخری حصے میں تعلیم ہے۔ یہ ہے پہلے 8 ابواب کا۔ اب دوسرے 8 ابواب جو ہیں ان میں کیا ہے؟ وہ صلیب کا سفر ہے۔ یسوع مسیح جو ہے وہ نجات کے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اور پھر 8 سے 16 ابواب تک ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا سفر صلیب کی طرف ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس انجیل میں ہم کیا سیکھیں گے، لیکن لکھنے والا کون تھا؟ لکھنے والا آپ کہیں گے کہ مرکز ہے۔ تو مرکز کون تھا؟ تو آئیے سب سے پہلے ہم مرکز کا ذکر اعمال اس کے 12ویں باب میں پڑھتے ہیں۔
यहाँ पर क्या लिखा है मेरे साथ आप निकालिए गا, अमाल 12 बाब और उसकी 12वीं आयत पढ़ने लगा। यहाँ पर लिखा है, और इस पर गौर करके उस यूहन्ना की मां मरियम के घर आया जो मरकस कहलाता है। वहाँ बहुत से आदमी जमा होकर दुआ कर रहे थे। तो ये मरकस कौन है? यहाँ पर उसकी वालदा का जिक्र है। अमाल 12 बाब में हम देखते हैं कि पतरस जेल में था, कलीसिया उसके लिए दुआ कर रही थी कि खुदावंद उसे जल्द अज जल्द रहाई दे। पतरस को रहाई मिली और वो जेल से सीधा कहाँ गया? मरियम के घर। और ये वो मरियम थी जो यूहन्ना मरकस की माँ थी। तो इसका मतलब ये है कि यूहन्ना मरकस का तल्लुक किसी भी तरीके से हो एक मजहबी खानदान से। वहाँ पर उसके घर में लोग बैठकर दुआ करते थे। और ये सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर शागिर्द जमा थे, दूसरे तमाम लोग जमा थे, और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर रूहानी माहौल पाया जाता था। फिर हम देखते हैं कि इब्तदाई तौर पर जब हम इस बात को देखते हैं कि इब्तदाई अय्याम में ये शख्स क्या था। आइए अमाल की किताब उसका 13वां बाब और उसकी पहली 5 आयत पर गौर करते हैं। अंताकिया में उस कलीसिया के मतलब जो वहाँ थी कई नबी और मौलवी थे, यानी बरनबास और शमौन जो काला कहलाता है, और लूकस क्रेनी और मुनहीम जो चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदिस के साथ पला था, और साउल। जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोज़े रख रहे थे तो रूह कुद्दस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने रोज़ा रख कर और दुआ करके और उन पर हाथ रख कर उन्हें रुखसत किया। यहाँ पर सबसे पहली बात आप देखते हैं कि बरनबास और साउल पुलुस रसूल खुदा के काम के लिए दिया। लोगों ने उस पर हाथ रखा और उन्हें गैर अक़वाम की तरफ भेजा ताकि खुदा का कलाम सुने। रोज़ा रख कर दुआ की। तो सबसे पहले हमें जब चुनाव किया जाता है किसी भी शख्स का, तो हमें रोज़े में ठहर कर दुआ में वक़्त सर्फ कर फिर उनको रुखसत करने की ज़रूरत होती है ताकि वो खुदा के काम को आगे बढ़े। पहली बात तो ये कि चुनाव खुदा का होता है, चुनाव किसी शख्स का नहीं था। खुदा ने उन्हें चुना। जब वो दुआ कर रहे थे तो खुदा ने कहा कि मेरे लिए बरनबास और पौलुस रसूल को मखसूस कर, क्योंकि मैं इन्हें गैर अक़वाम के लिए भेज रहा हूँ। जब आप दुआ में ठहरते हैं, जब आप खुदा के सामने झुकते हैं, तो फिर खुदा आपको अपनी हिदायत आ देता है कि आपने क्या करना है। अगली आयत में, चौथी आयत में लिखा है, बस वो रूह कुद्दस के भेजे हुए सुलिकिया को गए और वहाँ से जहाज़ पर कप्रोस को चले और सलमीन में पहुंचकर यहूदियों के इबादत खाने में खुदा का कलाम सुनाने लगे, और यूहन्ना उनका खादम था। ये यूहन्ना वही है मरकस, यानी क्या वो खादम था। जब ये दोनों लीडर्स जा रहे थे तो यूहन्ना मरकस जो था वो उनका खादम था, उनके साथ गया ताकि उन चीज़ों को देख सके, ऑब्जर्व करे और इन दो लीडर्स की खिदमत करे। जब भी अगर आप नौजवान हैं तो आपके लिए ये ख़ास तौर पर हदायत है कि अगर आप बाइबल का मुतालिया सीखना चाहते हैं तो उन साहिबान की खिदमत करें जो आपसे सीनियर है, ताकि वो आपको हर चीज़ बेहतर तरीके से बताने वाले हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उनकी खिदमत में हिस्सा लिया करें। यहाँ पर यूहन्ना मरकस
ان کی خدمت کے لیے مبعوث ہوا۔ اور پھر ہم 13ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ 13ویں آیت کا دوسرا حصہ، اور یوحنا ان سے جدا ہو کر یروشلم کو واپس چلا گیا۔ اب کیا ہوا؟ وہ خدمت کر رہا تھا، مشنری سفر پر تھے، ایک کلیسیا سے دوسری طرف کلیسیا، سفر پر سفر، اور شاید انہیں بہت سی مصیبتوں کا سامنا بھی تھا، جس کی وجہ سے وہ یوحنا مرکز ان مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکا اور واپس چلا گیا۔ اب یہ دونوں رہ گئے۔ انہیں پسند نہیں تھا کہ یوحنا مرکز جو ہے وہ واپس کیوں گیا، لیکن کیا کریں، بعض اوقات ہم خدا کی خدمت میں چلنا چاہتے ہیں، خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں جن پر آپ کا اختیار نہیں، جن پر میرا اختیار نہیں۔ مرکز انہیں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ہم 15ویں باب کی 36 آیت میں پڑھتے ہیں، اعمال 15واں باب اور 36 آیت میں یہاں پر دوبارہ ذکر آتا ہے پولس اور برناباس کا۔ چند روز بعد پولس نے برناباس سے کہا کہ جن جن شہروں میں ہم نے خدا کا کلام سنایا تھا، آؤ پھر ان میں چل کر بھائیوں کو دیکھیں کہ کیسے ہیں۔ یہاں سے آپ اپنی منسٹری کا اصول بھی لے سکتے ہیں کہ جہاں جہاں آپ جاتے ہیں، جہاں کی جاتے ہیں، ان کو فراموش نہ کریں۔ جہاں اپنے لوگوں کو خدا کا کلام سنایا، انہیں فراموش نہ کریں۔ پولس رسول اور برناباس دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں سے جائیں گے اور لوگوں کا حال دریافت کریں گے۔ لوگوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ سنیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جانی ضروری ہے، انہیں مزید تعلیم کی ضرورت ہے۔ جب کوئی قبول کرتا ہے تو اس کو ترک مت کریں۔ میں پادری صاحبان سے گزارش کرتا ہوں، میری منت ہے آپ لوگوں سے، جب کوئی خدا کو قبول کرتا ہے تو اسے ترک مت کرے، بلکہ اس کے پیچھے پیچھے جائے اور انہیں بائبل میں مضبوط کر دیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اسی باب کی 37 آیت، اور برناباس کی صلاح تھی کہ یوحنا جو مرکز کہلاتا ہے اپنے ساتھ لے جائے، مگر پولس نے یہ مناسب نہ جانا کہ جو شخص پمفلیا میں کنارہ کر کے اس کام کے لیے ان کے ساتھ نہ گیا تھا، اس کو ہمراہ لے جائے۔ بس ان میں ایسی سخت تکرار ہوئی کہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، اور برناباس مرکز کو لے کر جہاز پر کپرس کو روانہ ہوا، مگر پولس نے سیلاس کو پسند کیا اور بھائیوں کی طرف سے خداوند کے فضل کے سپرد ہو کر روانہ ہوا، اور کلیسیاؤں کو مضبوط کرتا ہوا سوریا اور کلیکیا سے گزرا۔ عزیزو، یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کیا ہوا، بحث و تکرار، دو لیڈرز کا نام، دو رہنما ہیں، دونوں خدا کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ان میں اتنی بحث و تکرار ہوئی کہ ان کی راہیں جدا ہو گئیں۔ برناباس خدا کے لیے کام کر رہا ہے، پولس رسول خدا کے لیے کام۔ یہاں سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ لیڈر صاحبان کے نظریات فرق ہوں، میں اکثر کہتا ہوں وی آر ایگری ٹو ڈس ایگری۔ لیڈرز جو ہے انہیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ ہمارے اندر اختلاف ہو، خدا کے کام کے لیے اختلاف ہوتا ہے، ذاتی طور پر نہیں، کسی کام کو بہتر بنانے کے لیے اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف رائے کی گنجائش ہے، اگر آپ خدا کے کام میں ہیں تو ضروری نہیں کہ ہر بات میں آپ کی بات کو یہ کہا جائے کہ بھائی یہی ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں کہ خدا نے ہر ایک کو ایک الگ ذہن دیا ہے، اور جب الگ ذہن دیا ہے تو اس کی سوچ فرق ہے، اس کی سمجھ فرق ہے، وہ فرق طریقے سے سوچ رکھتا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں برداشت کریں۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا، دو ٹیمیں بنی، پہلے ایک تھی، اب دو، خدا کے کام کی بڑھوتی ہونے لگی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دو ٹیمیں
اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یونا مرکز جو ہے برناباس نے اسے ایک دوسرا چانس دیا، جبکہ پولس رسول اسے چانس نہیں دینا چاہتا۔ تو عزیزو، آپ کو دوسرا چانس ملتا ہے، خدا آپ کو اور مجھے بار بار دوسرا چانس دیتا ہے، تو ہم اس چانس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اس کو استعمال کیا؟ اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس نے استعمال کیا ہے، اور آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول جو ہے وہ اس کو پسند بھی کرتا ہے۔ 20 سال کے بعد، اس واقعے کے 20 سال کے بعد، تقریباً 20 سال گزر چکے تھے، کلسیوں کو خط لکھتے ہوئے، کلسیوں 4 باب نکالیے گا میرے ساتھ، کلسیوں 4 باب میں ہمیں پتہ چلتا ہے اس کی 10 آیت میں کیا لکھا ہے، پڑھتے ہیں۔ اور ارتھس کو جو میرے ساتھ قید ہے تم کو سلام کہتا ہے، اور برناباس کا رشتے کا بھائی مرکس، جس کی بابت تمہیں حکم ملے تھے اگر وہ تمہارے پاس آئے تو اس سے اچھی طرح ملنا۔ کلسیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے پولس رسول؟ بھائی اس کو اچھی طرح ملنا۔ پولس رسول قید میں ہے، لیکن اسے پھر بھی مرکز کی فکر ہے کہ مرکز جو خدا کا کام کر رہا ہے اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اختلاف ہوا، لیکن اختلاف کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کو دوبارہ قبول نہ کیا جائے۔ یہ پولس رسول کا بڑا پن ہے کہ جب مرکز نے اپنے آپ کو بدلا تو اس نے کیا کیا، وہ بھی تیار تھا کہ اس کو قبول کر لیا۔ تو اس کے علاوہ دوسرا تیموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی 11 آیت میں ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ پولس رسول تیموتھیوس کو لکھتے ہوئے کیا کہتا ہے۔ 4 باب اور اس کی 11، صرف لوکا میرے پاس ہے، مرکز کو ساتھ لے کر آ جا کیونکہ خدمت کے لیے وہ میرے کام کا ہے۔ جیل میں لوکا صرف میرے پاس ہے، جو اس کا ڈاکٹر طبیب تھا، کہتا ہے وہ صرف میرے پاس ہے، تو کیا کر، تو مرکز کو ساتھ لے کر آ جا جو خدمت میں میرے لیے بڑا کام۔ نوجوان غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ہمیں انہیں دوسرا چانس دینا جو برناباس نے اسے دیا۔ اگر برناباس بھی اس کو چانس نہ دیتا تو ہم مرکز کی انجیل کو شاید نہ پا سکتے۔ وہ سے کام جو مرکز نے کیے، یہاں پولس رسول کیا کہتا ہے، میرے لیے وہ خدمت، میرے لیے وہ بڑے کام کا آدمی ہے۔ یعنی جب اس نے اپنے آپ کو تبدیل کیا تو وہ بھی تبدیل ہو گیا۔ پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 15ویں آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دوبارہ اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا، بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو بھی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس سے 5 باب پہلا پطرس 5 باب اور اس کی 13ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے، جو بابل میں تمہاری طرح برگزیدہ ہے وہ اور میرا بیٹا مرکز تمہیں سلام کہتے ہیں۔ یعنی مرکز کا تعلق پولس رسول کے ساتھ بھی تھا، برناباس کے ساتھ بھی تھا، اور اس کے علاوہ پطرس رسول کے ساتھ بھی تھا۔ مشکلات، اب وہ مشکلات برداشت کرنا چاہتا، مشکلات کے باوجود وہ مسیح میں آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ حالات تبدیل ہو گئے اور اس نے خدا کو عزیزو، آئیے اب ہم مرکز کی کتاب کی طرف پڑھتے ہیں۔ مرکز کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 1 آیت، یہاں پر ہمیں بہت سی باتیں سیکھنے کو ملنے والی ہیں، اور اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو میرے ساتھ نکالیے۔ مرکز کی خدمت کے ابتدائی مراحل کا ذکر
کیا گیا ہے، جیسا کہ مرکز کی انجیل میں بیان کیا گیا ہے۔ مرکز کی انجیل میں کیا لکھا ہے؟ آئیے وہاں سے پڑھتے ہیں۔ پہلی آیت، یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع، جیسا یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے۔ یہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یسایہ نبی کی کتاب میں کیا لکھا تھا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں یسایہ 40 باب اور اس کی 30 آیت۔ یسایہ 40 باب اور اس کی 30 آیت۔ یہاں پر لکھا، پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوند کی راہ درست ہو، صحرا میں میرے خدا کے لیے شہرا ہموار کرو۔ یہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے، اور مرکز کی انجیل میں بھی بالکل وہی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ یعنی مرکز کہتا ہے دوسری آیت میں، جیسا یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا۔ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ اور یہ یقیناً یوحنا کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ بالکل خدا کے کام کے لیے بڑا مخصوص تھا، خدا کے کام کے لیے وہ نکلتا ہے۔ یوحنا نے یردن میں بپتسمہ دینا شروع کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا نے اس کو بنایا۔ یوحنا ایک مبلغ کے طور پر تھا جو یسوع کے لیے راستہ تیار کرنے کے لیے آیا۔ آپ خروج میں بھی ایک راستے کا ذکر پڑھتے ہیں، کہتا ہے فرشتہ آگے آگے چلے گا۔ ملاکی میں بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ یسوع مسیح کا ذکر ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ خداوند، یہ دوسری اور تیسری آیت میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ یوحنا مرکز نے کیا کیا، پرانے عہد نامے کی پیشن گوئی کی، اور اس نے کہا کہ یہ پیشن گوئی پوری ہوئی ہے۔ جو سب سے اہم بات ہے کہ اس نے پرانے عہد نامے کا حوالہ دیا، جہاں پر آپ کو عام شخصیات بھی ملتی ہیں، جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ مرکز نے جب انجیل کو شروع کیا تو کتنا عاجز تھا وہ، اس نے اپنا نام نہیں لکھا۔ جب وہ کہتا کہ جب وہ یوحنا کہتا ہے آخر میں کہ میں اس کی جوتی کے تسمے بھی کھولنے کے لائق نہیں، تو کتنا اس نے بھی اپنے آپ کو عاجز کیا، یوحنا بپتسمہ لینا۔ یہ یسوع مسیح کی آیات جو ہے نا، یسوع مسیح کی خدمت کے سفر کی ابتدا ہے، اور کس طرح یوحنا جو ہے وہ اس کے مطابق ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرکز پہلی 8 آیات میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یوحنا آیا اور بیابان میں بپتسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمے کی مدد، کیا توبہ کرو، وقت قریب۔ یہ ہم اس یہاں پر پڑھتے ہیں۔ 7ویں اور 8ویں آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے، اور یہ منادی کرتا تھا کہ میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زور آور ہے، میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ میں نے تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عاجزی، کس طرح وہ عاجز تھا۔ پھر ہم مرکز ایک پہلا باب اس کی پہلی 9 سے 13ویں آیات میں پڑھتے ہیں کہ یسوع کی آمد پر 3 شخصیات، یوحنا جو اس کو یردن میں بپتسمہ دے رہا تھا، یسوع مسیح جس کو پانی کے اندر جانا پڑا دریائے یردن میں۔ عزیزوں، بہت سے عزیز جو آج پانی کے بپتسمے کو قبول نہیں کرتے ہیں، شاید ان کی کلیسیوں کی تعلیم نہیں ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو ہمیشہ یاد دلانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ بپتسمہ کیا ہے، اس کے باوجود جو یسوع نے کیا ہے وہ کرے، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔
آسمان کھل جاتا ہے، روح القدس کبوتر کی طرح اترتا ہے، خدا کی آواز اعلان کرتی ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یہ لمحہ تثلیث کی موجودگی کو نمایاں طور پر بیان کرتا ہے۔ یسوع کی خدمت کے آغاز میں یہ تصدیق خدا کی طرف سے تھی کہ یوحنا یہ وہی شخص ہے جس کی تو رات یاد ہے۔ یسوع مسیح کو بپتسمہ لینا پڑا، تو گناہگار نہیں تھا، لیکن اس نے اس لیے لیا تاکہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہو۔ یہ منظر یسوع کی الوہیت اور انسانیت دونوں پر روشنی ڈالتا ہے، خدا اور انسان دونوں کے طور پر اس کے منفرد کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ یہاں پر یسوع مسیح آپ کو عاجز نظر آتا ہے، کیوں؟ نہ تو اس سے خود اس لائق نہیں اپنے آپ کو سمجھتا کہ میں اس کو بپتسمہ دوں، لیکن اس کے باوجود یسوع نے اس سے بپتسمہ دیا ہے۔ بھائی مقدس میں کیا لکھا ہے؟ اور دن میں ایسا ہوا کہ یسوع نے گلیل کے ناصرت سے آ کر یردن میں یوحنا سے بپتسمہ لیا، اور جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو پھر فور اس نے آسمان کو پھٹتے اور روح القدس کو کبوتر کی مانند اور آسمان سے یہ آواز آئی، تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے خوش ہوں۔ فور روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا، اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا گیا، اور فرشتے اس کی۔ یہاں پر آپ کو پیار انسانیت خدا کا پہلو نظر آتا ہے، خدا باپ کو روح القدس، انسانیت کا پہلو آپ کو کیسے نظر آتا ہے؟ اس نے یوحنا سے بپتسمہ لیا، انسان، اور پھر وہ آزمایا گیا بالکل اسی طرح جس طرح میں اور آپ آزمائے جاتے ہیں۔ روح القدس اس کو جیسے اس نے منسٹری کا آغاز کیا ہے تو آزمائشیں آنی شروع ہوئی۔ جب آپ منسٹری کا آغاز کرتے ہیں تو کیا آزمائشیں آپ کا سامنا کرتی ہیں؟ اگر آزمائشیں آپ پر نہیں ہیں تو پھر آپ کی منسٹری کیسی ہے؟ میرے خداوند یسوع مسیح پر آزمائشیں آئیں، اور جب اس پر آزمائشیں آئیں تو مجھ پر کیوں نہیں آزمائشیں آئیں؟ اس لیے کہ بعض اوقات میں شیطان کے منصوبوں کے مطابق کام کرتا ہوں۔ آئیے مرکز پہلا باب اس کی 14ویں اور 15ویں یہاں پر کیا لکھا ہے؟ پھر یوحنا کے پھڑکوائے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری دی اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، اور توبہ کرو اور خوشخبری پر یوحنا آپ کو پتا ہے کہ پکڑا گیا، اس کا سر طلب کیا گیا۔ یسوع مسیح اسی علاقے میں تھے، لیکن یسوع مسیح اس سے ملے نہیں۔ کیوں؟ بس کا آپ کوئی شخص بہت اچھا کام کر رہا ہے، لیکن وقت پورا ہو گیا ہے۔ جب وقت پورا ہو گیا تو اس کی منسٹری کو ختم ہونا، تاکہ اگلے لوگ جو ہے وہ منسٹری سے مت چمٹے رہیں، دوسروں کو موقع دیں کہ وہ آگے بڑھ کر کام کریں۔ یسوع کی خوشخبری کے 3 اہم حصے یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے کیا کہ وقت پورا ہو گیا، وقت کی پیش تکمیل، پھر خدا کی بادشاہی کا قریب ہونا، اور پھر توبہ کی یقین ہے۔ مرکز جس وقت کی پیشن گوئی کا حوالہ دیتا ہے وہ دانیل 9 باب 24 سے 27 آیت۔ یہ وہ کہتا ہے نا وقت پورا ہو گیا، تو دانیل کی کتاب میں وہ وقت کا ذکر ہے۔ یہ کون سا وقت تھا جو پورا ہو گیا؟ آئیے دانیل 9 باب ہم نکالتے ہیں، اور وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 24 سے 27 آیت میں کیا لکھا ہے۔ یہ وہ پیشن گوئی ہے جو 2300 صبح شام کی ہے۔ اس میں سے فرشتہ آ کر دانیل کو بتاتا ہے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے۔ آئیے 24 سے تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے ہیں کہ خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے۔ یعنی وہ دانیل سے کہہ رہا ہے کہ تیرے لوگ بنی اسرائیلوں کے لیے 70 ہفتے میں نے مقرر کر دیے ہیں، تاکہ ان کے اندر خطا کاری جو پائی جاتی ہے، جو گناہ ہے، وہ ختم ہو جائے، بدکرداری کا کفارہ دیا جائے، ابدی راست بازی قائم ہو، رویا نبوت پر مہر ہو، اور پاک ترین کام منسوخ کیا جائے۔
یہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا کس طرح بنی اسرائیل کو یہ 70 ہفتے خدا نے دیے۔ پس تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے منسوخ فرما روا تک 7 ہفتے اور 62 ہفتے ہوئے۔ یعنی جب آپ 7 ہفتوں کا ذکر پڑھتے ہیں، 62 ہفتوں کا ذکر پڑھتے ہیں، تو یروشلم کی بحالی کا حکم جو ارتخس بادشاہ نے دیا وہ 457 میں تھا، اور بائبل کی مقدس کی پیشن گوئیاں جو وقت کے بارے میں ہیں اس میں ایک دن 1 سال کے برابر ہوتا ہے۔ تو اس کو اگر آپ 69 ویک کو دیں 7 سے ضرب تو وہ بنتا ہے 463، اور اگر آپ ان تمام کو جمع کریں یعنی کہ 457 میں شروع ہوا 70 ہفتے، اور یہ آپ کو 27 AD پر لے آتا ہے۔ اور جب آپ 27 AD پر پڑھتے ہیں تو 27 AD میں کیا ہوا تھا، یہ اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں دانیل کے باقی حصے کو بھی کہ کس طرح یہ تمام کچھ پورا ہوا ہے۔ آگے کیا لکھا ہے، 62 ہفتے، تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی مگر مصیبت کے ایام میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یروشلم بحالی ہوئی تو یہ مصیبت کا وقت تھا، اور 62 ہفتوں کے بعد وہ ممسوک قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا، اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو منصار کریں گے، اور اس کا انجام گویا طوفان کے ساتھ ہوگا 62 ہفتوں کے بعد۔ ٹھیک ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے بربادی، لڑائی رہے گی، بربادی مقرر ہو چکی ہے۔ 27 آئے، اور وہ 1 ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا اور نصف ہفتہ میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا۔ جب یہ نصف ہفتہ پڑھتے ہیں ذبیحہ اور ہدیہ کو موقوف کرے گا، یعنی وہ قتل کیا جائے گا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ بھائی یسوع مسیح کی یہ پیشن گوئی 27 AD میں جب آپ پہنچتے ہیں تو 27 AD میں کیا ہوا تھا، یسوع مسیح کا بپتسمہ۔ 31 AD میں وہ نصف ہفتے کی بات کر رہے ہیں، اس نے جو 1 ہفتہ ہے نا آخری 69 ویکس تو اس نے بتا دیا، پھر اس نے کہا کہ 1 ہفتہ نصف ہفتہ جو اس میں کیا ہوگا، اور پھر اگلے نصف ہفتے میں کیا ہونے جا رہا، یعنی کہ اور نصف ہفتہ میں ذبیحہ اور ہدیہ کو موقوف کرے گا، عہد قائم کرے گا یعنی وہ بپتسمہ لے گا، اور اس کے بعد ہدیہ، اور یسوع مسیح نے جب صلیبی موت سہی تو اس نے ہدیے کو موقوف کر دیا، قربانیوں کو موقوف کر دیا۔ لہٰذا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح بالکل پیشن گوئی کرتا ہے۔ 32 AD کے بعد 34 AD میں 34 AD میں استفنس کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد خدا نے اسرائیلی قوم بطور قوم ترک کر دیا ہے۔ کوئی انڈیویجول طور پر اگر خدا کے پاس آنا چاہتا ہے تو خدا اسے قبول کرے گا، لیکن پہلے نجات ایک قوم کی طرف سے تھی، بنی اسرائیل کی طرف سے۔ کسی کو بھی نجات حاصل کرنے کے لیے بنی اسرائیل کی قومیت لینا پڑتی تھی، کیونکہ خدا نے ایک قوم کو چنا تھا، لیکن آج خدا نے ہر قوم کو چن لیا جس میں آپ بھی شامل ہیں، جنٹائلز، غیر قوم کو اس نے چنا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح کی زندگی میں پیشنگوئیاں بڑی اہم کردار تھیں۔ 27 AD میں اس کا بپتسمہ ہوا، 31 میں مصلوبیت ہوئی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں 34 AD میں استفنس کو شہید کر دیا گیا، اور یہ تھا کہ وہ وقت یسوع مسیح وقت کے مطابق پورا ہوا۔ عزیزو، یونا نے یسوع مسیح کی پہلی آمد کا پیغام دیا ہے، آج ہمیں دوسری آمد کا پیغام دینا ہے۔ کیا ہم دوسری آمد کا پیغام دے رہے ہیں؟ اگر نہیں تو خداوند ان لوگوں کا چناؤ کر رہا ہے جو اس کو پیغام دے رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کا نام ان لوگوں میں آئے جن پر خدا مہر کرے گا کہ اس کا آخری وقت میں پیغام سنا ہے۔ اس میں آج کے سبق میں یسوع کی ابتدائی خدمت پر توجہ مرکوز کی گئی ہے، جیسا کہ مرکز کی انجیل میں بیان کیا گیا ہے۔
یہ یونا بپتسمہ دینے والے کے ذریعے یسوع کے بپتسمہ جیسے اہم واقعات پر روشنی ڈالتا ہے۔ عوامی خدمت کا آغاز ہوتا ہے، یسوع مسیح نے اس طرح آغاز کیا، پیشن گوئیوں کے مطابق کیا۔ اتنا بائبل کی سچائی جو ہے کس طرح ہم پر واضح ہوتی ہے۔ تو میری یہ دعا ہے کہ یوں ہی آپ میرے ساتھ یہ 3 مہینے تک رہیں گے تو یقیناً آپ مرکز کی انجیل پر عبور حاصل کریں گے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور رابطہ کیجیے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو رہا ہوں۔